اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چرواہے کا قصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس لیے چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی اتنا ہی شاندار ہوگا، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں سے چٹائی کا بنا ہوا خیمہ تھا۔ بالآخر وہ چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے خیمے کے اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہو اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے کہا، اگر میں اسلام کے پیغام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ پھر چرواہا کہنے لگا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہکار انسان ہوں، میرے تو بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا اور تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز ادا کرو اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، وہ تلوار کی چھاؤں میں سر انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا قاضی یا پھر شہید۔ اگر میں اس میں شامل ہو جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی ضمانت دے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ وہ چرواہا یہودی کی بکریاں چراتا ہوا پہنچا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودی کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے یہ کہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، کیونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس دے کر آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا، وہ شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع
اکٹھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان سے پوچھا کیا بات ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ وہ چرواہ ہے اور وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کے ہاں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔